مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو۔ کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ وزن کرو، وزن کرو۔ ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں۔ وزن کرو، کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے۔ پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ۔ یہ دیکھو، یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی۔ تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ، اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو۔ یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو۔ سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب۔ زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے۔ اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو۔ اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایک کلمہ کو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے۔ پھر امت بن کے رہو۔ میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کراؤ۔ یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟
اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو جل رہے ہو جل رہے ہو. دیکھو جاؤ عبرت کے لیے دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو تو کریم مہربان ہے، ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے. اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ، اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو، اپنے دین کو بدنام نہ کرو، اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے رہے گا. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو. ایک دوسرے کو گلے، میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا. تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر، ابو جہل سے بڑا کافر. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے. لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا. وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے. یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں. ہم نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے. آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا. کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں. کہا میں حاضر ہوں. جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے. آگے عمر سامنے آ گیا. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے. کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے. تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے. یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں. دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں. اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی. اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے. عربی بھی اچھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بد لی. میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں. یہ تو میری زبان. انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح. میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد. مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پونیا میں. ترکی کا شہر ہے پونیا. ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں. مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں
گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی۔ ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق، تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا۔ شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا، تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے اینچیست کتابیں پڑھی تھی، اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مراد ہے ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں، وہ یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی۔ ہم اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ دی۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح۔ مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو۔ ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا ہو فیقول ہو، وہ ایک نعرہ لگائے گا، تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، ہو مقرؤ کتابیہ، وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو اچھو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے۔ جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے۔ کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیا۔ ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانہ کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئی، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں۔ اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں،
ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک، وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں۔ جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا، اور یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو، آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے، تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے، نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے۔ میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی۔ اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو۔ وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق۔ جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو۔